کوشش کروں گی جتنے میرے پاس پیسے ہیں، آپ کی امانت ہے، وہ آپ ہی کے اوپر ہم خرچ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ایک ماں کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے کہ ان کے سر پہ چھت ہو، ماں باپ ہمیشہ پوری زندگی کام کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کے بچوں کو چھت مل جائے. اسی طرح نواز شریف صاحب کو آپ کی چھت کی فکر ہے، اسی طرح مریم نواز کو آپ کی چھت کی فکر ہے. اور ایک بات میں اور آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم یہاں دن رات محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ملک اللہ کے فضل سے ٹیک آف پوزیشن پہ آ گیا ہے. شہباز شریف صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، ملک میں ترقی جو ہے وہ ترقی لانے کی بات ہو رہی ہے، پروجیکٹس کے بعد پروجیکٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ. لیکن ابھی بھی کچھ لوگ انتشار پھیلانے میں مصروف ہیں. ہم کام کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کے بجائے کہ وہ اپنا جو فوکس ہے وہ اپنی ذمہ داریوں پہ رکھیں، اپنی خدمت میں رکھیں، اپنے صوبوں کے عوام کی خدمت میں رکھیں. ان کا پورا فوکس جو ہے وہ گالم گلوچ پہ، گھراؤ، جلاؤ، آگ لگا دو، مار دو، مر جاؤ، پولیس والوں کے سر پھاڑنے پہ. تو میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں کسی کی گالم گلوچ کا جواب نہیں دینا چاہتی، میری تربیت ایسی نہیں ہے، اور نہ میرے پاس وقت ہے ان فضول باتوں کا، اس فضول لینگویج کا جواب دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے مجھے خدمت کے لیے یہاں پہ مامور کیا، گالی گلوچ کے لیے مامور نہیں کیا یہاں پر مجھے. لیکن مجھے آج خوشی ہے اس بات کی کہ انہوں نے ملٹیپل احتجاج کی کالز دیں، بری طرح پنجاب میں وہ فیل ہوئی. ان کو خیبر پختونخوا سے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے لانا پڑتا ہے. پنجاب نے ان کی ایک کال پہ کان نہیں دھرے. آج بھی ان کی کال تھی پروٹیسٹ کی، اور جیل سے اس کا حکم صادر کیا گیا تھا. لیکن یہاں پر یہ آئی جی صاحب بھی تشریف رکھیں، اور لوگ بھی ہیں، کہیں دو لوگ نکلے، کہیں 5 لوگ نکلے، کہیں 7 لوگ نکلے. لاہور میں ایک جلسہ کیا، پورے پنجاب سے 2000 بندہ نہیں نکلا. کیوں نہیں نکلا؟ ابھی انہوں نے پنڈی میں کال دی، وہ ڈرامہ کیا، انہوں نے وہاں سے چلے یہاں آنے لگے، اور وہ راستے میں اتنا ڈرامہ کیا گاڑیوں کی چھتوں پر. میری پنجاب پولیس کو انہوں نے 6-8 لوگوں کے پنجاب پولیس کے جو جوان ہیں ان کے سر پھاڑے. دنیا میں کون سی مہذب قوم یہ کرتی ہے، یا کون سی مہذب جماعت یا کون سی حکومت یہ کرتی ہے؟ اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ آپ ایک صوبے کے مقابلے میں دوسرے صوبے کو لا کے کھڑا کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم پاکستانی ہیں، صوبے بعد میں ہم یہ انشاءاللہ ہونے نہیں دیں گے. اور لوگ کیوں انٹرسٹ نہیں لے رہے؟ جیل سے کالیں آ رہی ہیں. وہ جیل میں جو اڈیالہ جیل میں بند ہے، وہ کبھی سنا ہے کہ اس نے کبھی یہ کہا ہو اپنے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، اس نے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے عوام کو جو ہے وہ فری دوائی دینی ہے؟ کبھی کسی نے سنا کہ اس نے خیبر پختونخوا کی حکومت کو، وزیر اعلیٰ کو بلا کے یہ کہا ہو کہ آج سے تم نے لوگوں کو گھر بنانے کے لیے قرضے دینے یا گھر بنا کے دینے؟ کبھی سنا کہ جیل سے یہ پیغام آیا ہو کہ تم نے دن رات جو ہے وہ عوام کا روٹی اور آٹا اور کھانے کی چیزیں سستا کرنے میں تم نے توجہ دینی؟ کبھی کسی نے سنا کہ یہ پیغام آیا ہو یا یہ حکم آیا ہو؟ کیونکہ ٹریننگ نہیں ہوئی. ان کی ٹریننگ ہی اسی چیز میں ہوئی. لوگ کہتے ہیں سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. بالکل سیاسی ایکٹیویٹی کرنے کی اجازت ہونی چاہیے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. میں سیاسی لوگوں میں سے ہوں اور میرا کام ہے. سیاست کی اجازت مل سکتی ہے، دہشت گردی کی اجازت نہیں ملے گی کبھی بھی. اور میں نے تو کبھی نہیں سنا کہ جیل سے کبھی پیغام آیا ہو کہ ہیلتھ کارڈ دے دو، جیل سے کبھی پیغام آیا ہو کسانوں کو کسان کارڈ دے دو. میں نے تو کبھی یہ باتیں نہیں سنی. ہمیشہ سنا ہے کہ وہاں پر آگ لگا دو، وہاں پہ گھراؤ کر لو، وہاں پولیس والوں کے سر پھاڑ دو. بڑی عجیب سی بات ہے. اور آج بھی میں جب ہسپتالوں میں جاتی ہوں، ابھی ہم نے چلڈرنز ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے. 15,000 کی ویٹنگ لسٹ ہے غریب کے بچے کی ہارٹ کی سرجری کی. وہ ہم نے کارڈ دیے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے 200 کے قریب وہ سرجریز ہو بھی چکی ہیں اتنی قلیل مدت میں. اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد خیبر پختونخوا کے عوام کی ہے، ان لوگوں کی جو یہاں سے ہارٹ سرجری کا علاج کرانے آئے ہیں.